اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء خان غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء خان غوری ٹی وی۔ دوستو، ہم نے بچپن میں الف لیلہ کی بہت ساری کہانیاں پڑھیں اور آپ نے بھی بہت سارے اپنے بڑوں سے اور مختلف بکس کے ذریعے بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ اس میں ایک کہانی میں آج آپ کو یاد کروانے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک کہانی ہم نے پڑھی ہے الادین کا چراغ، اور ہم نے پڑھا ہے کہ الادین کے چراغ میں الادین ایک نوجوان ہے اور جسے ایک چراغ ملتا ہے، اور وہ اس چراغ کو جب رگڑتا ہے تو اس میں سے جن نکلتا ہے، اور وہ جن الادین کو کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو الادین اس سے کہتا ہے کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ میں تمہاری 3 خواہشات پوری کر سکتا ہوں، اور پھر جن اس کی الادین کی وہ 3 خواہشات پوری کرتا ہے۔ یہ کہانی ہم نے بچپن میں سن رکھی ہے۔ آج عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد میں جو اس الادین کے چراغ کی سٹوری کو، اس کہانی کو آج آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے جو بات ایک دستک کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایک سافٹ ویئر دے رکھا ہے، ایک ذہن دے رکھا ہے، ایک عقل دی ہوئی ہے، اور وہ جو عقل ہے، وہ جو ذہن ہے، جس کو میں اپنی گزشتہ تمام ویڈیوز میں جس کو میں لنک کرتا ہوں سوچ کے ساتھ، تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سوچ ہے بیسیکلی وہ ایک جن ہے، اور اللہ نے ہر بندے کو ایک سمجھنے کے لیے میں بات بتانے لگا ہوں، ایک جن دے رکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس جن سے کام کیا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جن سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں اور وہ جن ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جن سے بڑی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور جن ان کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ آج میں اپنی اس گفتگو کو اس الادین کے چراغ کے ساتھ کچھ یوں جوڑنے لگا ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ جن ہے۔ اگر جب ہم اپنی سوچ کو بڑا کرتے ہیں تو وہ سوچ کا جن ہماری زندگی میں آسانیاں، آسودگی، خوشیاں اور خوشحالی لے کے آتا ہے، اور جب ہم اس سوچ کے جن کی ہماری جو سوچ کو جب چھوٹا رکھتے ہیں تو پھر ہم وہ چھوٹی چھوٹی سی جو خوشیاں، خواہشات ہیں ان کو پورا کر پاتے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سوسائٹی، بہت بڑی کالونی تھی، اور اس کالونی میں ایک چوکیدار تھا، اور وہ چوکیدار اس سوسائٹی میں رات کو وہاں نوکری کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات کہیں اس سوسائٹی کا، آپ کہہ لیں صدر یا سوسائٹی کا کوئی بڑا، جب رات کے وقت اس سوسائٹی کے گیٹ پہ آیا، اور گیٹ پہ آنے کے بعد جب اس نے بیل بجائی تو وہ چوکیدار سو رہا تھا، اور دوستو اس نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا۔ اگلے دن سوسائٹی کی میٹنگ بلائی اور چوکیدار کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ اب وہ چوکیدار جب نوکری سے نکال دیا گیا تو بڑا مایوسی کے عالم میں وہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک پتھر کو ٹھوکر لگائی تو اس پتھر سے لوہے کی آواز آئی، تو اس نے اسے اٹھا کے دیکھا تو وہ وہی چراغ تھا جس کے بارے میں بچپن میں ہم سن چکے ہیں، کہانیاں الادین کی۔ تو وہ سن کر، وہ اس چراغ کو دیکھ کر وہ چوکیدار بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے مجھے اس نوکری سے تو انہوں نے نکال دیا، لیکن اللہ نے مجھے چراغ دے دیا ہے، اور ہم نے بچپن میں سنا ہے کہ چراغ کو رگڑیں تو بیچ میں سے جن نکلتا ہے، تو کیوں نہ اس چراغ کو رگڑتے ہیں۔ اس نے چراغ کو جب رگڑا تو چراغ کے اوپر لگی ہوئی مٹی جب اڑی، وہ مٹی دھواں بن گئی، اور وہ دھواں ایک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کے چوکیدار بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس سے پوچھا کیا تم چراغ کے جن ہو؟ اس نے کہا ہاں میرے آقا، میں اس چراغ کا جن ہوں۔ تو چوکیدار نے کہا کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تو دوستو وہی جملے جو ہم نے بچپن میں سنے تھے، اس جن نے کہا
ہاں میرے آقا، میں تمہاری 3 خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ تو چوکیدار نے کہا 3 ہی بہت ہیں۔ کیا وہ جو سامنے تم سوسائٹی دیکھ رہے ہو، میں اس کا چوکیدار تھا، مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، کیا تم اس قسم کی کوئی سوسائٹی بنا سکتے ہو، کوئی کالونی بنا سکتے ہو؟ تو جن نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ جو سامنے بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں مجھے ایسی ایک بڑی سوسائٹی بنا دو۔ اور دوستو، اس جن نے چٹکی بجائی اور اس کے لیے ایک بہت بڑی سوسائٹی بن گئی، گھر بن گئے، روڈز بن گئے، پارکس بن گئے، ایک خوبصورت ایک ٹاؤن بن گیا، ایک سوسائٹی بن گئی، ایک کالونی بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کے چوکیدار بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، جن نے اس چوکیدار سے کہا دوسرا حکم میرے آقا۔ تو اس چوکیدار نے کہا یہ تو بالکل خالی گھر ہیں، اس میں کوئی فیملیز ٹھہراؤ، اس میں کوئی لوگ گھومتے پھرتے سے آباد کرو۔ تو جن نے چٹکی بجائی اور وہاں فیملیز، بچے، لوگ، وہ کالونی آباد ہو گئی، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کے چوکیدار بہت خوش ہوا۔ تو جن نے کہا تیسرا حکم میرے آقا۔ تو دوستو، اس چوکیدار نے کہا مجھے اب اس سوسائٹی میں چوکیدار کی نوکری لے کے دو۔ اور جن نے چٹکی بجائی، وہ بندہ اس سوسائٹی کا چوکیدار بن گیا۔ میں آج آپ سب کے ذہن پہ ایک دستک دیتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس سٹوری میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے؟ ہاں، اگر آپ کے ذہن میں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ چوکیدار اگر چاہتا تو اپنے جن سے کوئی بڑی اپنی خواہش پوری کروا سکتا تھا، تو دوستو میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو عقل، یہ جو سوچ عطا کی ہے، یہ سوچ بیسیکلی ایک جن کا رول پلے کرتی ہے۔ یہ ایسا جن ہے کہ آپ اس سے جو کہیں گے، یہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں کھینچ کے لائے گا۔ لا آف اٹریکشن ایک علم جو پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، لا آف اٹریکشن کا میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج آپ کے ذہن پر ایک دستک دیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ بیسیکلی ایک جن ہے، آپ کی سوچ بیسیکلی ایک مقناطیس ہے، اور مقناطیس کو جب آپ لوہے کے قریب کرتے ہیں تو وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ تو آج کے دن میں آپ کے ذہن پہ یہ دستک دیتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کے جن سے جو کہیں گے، وہ اللہ اسباب کی صورت میں آپ کی زندگی میں لے آئے گا۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، وہ اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ پریشانی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ سارا دن مشکلات کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، کیونکہ جن کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی کے مالک بننا چاہتے ہیں یا چوکیدار۔ جن نے تو آرڈر ماننا ہے۔ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ آپ کے آرڈر پر چلتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی میں خوشیاں، آسانیاں، خوشحالی چاہتے ہیں تو اپنے جن کو وہ باتیں بتائیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میری یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک چھوٹی سی دستک کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، پیغام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔